بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ خطرات بڑھ گئے ہیں۔ اس وقت ایک طرف سیاسی رہنماؤں کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے، دوسری طرف جو صحافی ہیں ان کو بھی اٹھایا جا رہا ہے، ان کے خلاف مقدمات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور دوسری طرف سابق وزیر اعظم عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان بھی کل سے لاپتہ ہیں۔ کہاں سے وہ لاپتہ ہوئے ہیں، گھر سے کیا بتا کے گئے ہیں، یہ تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ممکنہ طور پر اعظم خان کو کس انداز میں عمران خان کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ جنرل ریٹائر فیاض حمید کی گرفتاری کے حوالے سے پچھلے چند دنوں سے بڑی خبریں زیر گردش ہیں کہ ان کو زیر حراست رکھا گیا ہے یا ان کو ہاؤس اریسٹ کیا گیا ہے۔ اس خبر کا کیسے ڈراپ سین ہوا ہے، جنرل ریٹائر فیاض حمید کہاں ہیں اور پچھلے ایک دو ہفتوں کے اندر ان کی کیا مصروفیات رہی ہیں، کیا واقعی گرفتار ہوئے ہیں، تو اس پر بھی آج کچھ عام چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ خاموش ہو جاؤ ورنہ تمہاری گردن کاٹ دیں گے، صابر شاکر کو یہ دھمکی کس نے دی اور اس پر اب صابر شاکر نے کیا تفصیلات سے آگاہ کیا ہے، اس پر بھی آج کی ویڈیو میں بات کریں گے، اور امید کروں گا کہ آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ چودھری پرویز الہی، آپ کو علم ہے انہوں نے بڑی بھاری قیمت ادا کی ہے۔ تحریک انصاف کے اندر بھی جو لوگ ہیں وہ سب ان کو شکوک و شبہات کی نظر سے دیکھتے رہے، لیکن اب جب معاملہ آیا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جس طرح ڈٹے ہوئے ہیں اور ان کو توڑنے کی مکمل طور پہ کوشش ہو رہی ہے۔ اس عمر میں جو ان کی صحت ہے اس کا بھی مسئلہ ہے۔ چند دن پہلے ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا، وہاں سے جو ڈاکٹر صاحب ہیں انہوں نے کال کی ان کی اہلیہ کو۔ گزشتہ روز مونس الہی کی جو والدہ ہیں، جو شجاعت حسین کی بہن ہے، ان کا ویڈیو پیغام آپ نے دیکھا، اور یہ وہ خواتین ہیں چودھری خاندان کی جو سیاست کے اندر بھی باہر نہیں نکلتی، لیکن ان کو اب ویڈیو پیغامات دینے پڑ رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ وہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں جنہوں نے وہ پیغام دیا تھا، رپورٹس منگوائی تھی، ان کو بھی اب اس عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اب یہ اطلاع دی ہے مونس الہی نے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ جب میرے والد کی طبیعت خراب ہوئی اور جیل کی انتظامیہ ان کو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لائی تو پروفیسر بلال محی الدین نے میری والدہ کو فون کیا کہ ان کا میڈیکل ریکارڈ لے آئیں تاکہ ہم اس کو دیکھ کر ان کا علاج کر سکیں۔ ڈاکٹر صاحب کی وابستگی شاید کسی بھی سیاسی جماعت سے نہ ہو، انہوں نے بتایا، اور ڈاکٹر میری والدہ سے ریکارڈ منگوایا۔ آج پتا چلا ہے کہ ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ایک مریض کے خاندان سے میڈیکل ریکارڈ منگوانے کی اتنی بڑی سزا کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ تو اب وہ ڈاکٹر صاحب جو ہے ان کو بھی ہٹا دیا گیا ہے۔ لیکن جو اس وقت صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور آنے والے دنوں کے اندر لگتا ہے ڈیجیٹل میڈیا کے جو صحافی ہیں، دوست ہیں، ان کے لیے بھی خطرات بڑھ رہے ہیں، چونکہ مکمل طور پہ عمران خان کا جو نام ہے اس کا الیکٹرانک میڈیا سے تو بلیک آؤٹ کر دیا گیا ہے، لیکن ڈیجیٹل میڈیا پر اس کا چونکہ تذکرہ ہوتا ہے تو وہ جو بیانیہ ہے وہ مسلسل عمران خان کی حمایت میں جا رہا ہے۔ یعنی جس طرح پی ڈی ایم ٹولہ چاہتا ہے کہ مکمل طور پہ تحریک انصاف کا خاتمہ ہو، تو وہ کام نہیں ہو رہا۔ ظاہر ہے اب جو چاہتے ہیں کہ عمران خان کا نام ختم ہو، یعنی میڈیا کی حد تک، لوگوں کے دلوں سے تو ختم شاید نہیں ہوگا، لیکن وہ اب ڈیجیٹل میڈیا جو ہے اس سے وابستہ صحافیوں کے لیے بھی خطرات بڑھ گئے ہیں۔ اب صابر شاکر، آپ کو علم ہے، بیرون ملک ہے، ان کی زندگی کو خطرات تھے۔ رجیم چینج آپریشن کے بعد جب چند لوگوں نے تنقید کی صحافیوں میں سے، ان کو کچلا گیا، اور دوسرے جو صحافت کے اندر بہت سارے نام نہاد انسانی حقوق آزادی ادارے رائے کے چیمپئن تھے، وہ بڑی ڈٹائی بے شرمی کے ساتھ ان تمام انسانی حقوق کی پامالیوں کا دفاع کر رہے ہیں۔ وہ اسی پلڑے میں ہیں جہاں سے ان کو کچھ مل رہا ہے۔ اب یہ صابر شاکر صاحب جو ہیں، انہوں نے ایک پورا اس پر بیان جاری کیا ہے کہ ان کو کس طرح جنرل باجوہ صاحب نے کال کی، کس طرح ان کو مجبور کیا گیا، اور چند دن پہلے ان کو کس طرح کی دھمکیاں آئیں۔ یہ میں ان کے الفاظ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میرے خلاف یہ ایف آئی آر بھی ماضی کی طرح ہے، یعنی ابھی جو ایف آئی آر ان کے خلاف کٹی ہے، معید پیرزادہ اور چند لوگوں کے خلاف، شہین صاحبائی آپ کو دیکھ چکے ہیں، یہ ماضی کی طرح بنیاد جھوٹی اور من گھڑت الزامات پر مبنی ہے۔ مجھے اپریل 2022 سے جان سے مار دینے کی دھمکیوں کا سلسلہ شروع ہوا جو آج تک جاری ہے۔ کچھ روز پہلے پیغام آیا کہ خاموش ہو جاؤ ورنہ گردن کاٹ دی جائے گی۔ میں اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں آئین اور قانون کے تابع رہ کر ادا کر رہا ہوں۔ اپریل 2022 میں باجوہ کے ڈائریکٹ فون کال پر دھمکیوں کے بعد سے جبری جلا وطنی کی زندگی گزار رہا ہوں۔ مجھے ملنے والی دھمکیوں کا ریکارڈ محفوظ ہے، یعنی انہوں نے ریکارڈنگ کر لی ہوگی،
وہ کہتے ہیں جب بھی پاکستان میں فاشزم کا خاتمہ ہوگا، عدلیہ آزاد ہو جائے گی، تو یقیناً اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کا مقدمہ پیش کروں گا۔ میرے ارشد شریف سمیع ابراہیم کے خلاف گزشتہ برس جو مقدمات درج ہوئے وہ باجوہ کے حکم پر پنڈی نے درج کروائے، کیونکہ ان مقدمات کے اندراج سے پہلے، یعنی پنڈی سے مراد ہے کہ جی ایچ کیو کی طرف سے فوجی جو برانچ ہوتی ہے، چیک برانچ، ان کی طرف سے وہ درج کروائے گئے ہیں۔ یعنی ظاہر ہے براہ راست تو نہیں، چونکہ بہت سارے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ذریعے اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں جو انڈر کور ہوتے ہیں، یا پھر وہ پیسے لے کر یا جس طریقے سے بھی استعمال ہو جاتے ہیں، جو اکثر آپ ایف آئی آر میں پڑھتے ہیں کہ فلاں کا میں نے اچانک موبائل کھولا تو بیان سنا تو مجھے بڑی تکلیف پہنچی ہے اور میں اب آ گیا ہوں اور مقدمہ درج کریں چونکہ انہوں نے غداری کر دی ہے، دہشت گردی کر دی ہے۔ حالانکہ وہ اس وقت وہ پتہ نہیں کیوں بے شرموں کو ویڈیوز نظر نہیں آ رہی جو چیف جسٹس کے خلاف زبانیں استعمال ہو رہی ہیں۔ اب یہاں جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ پنڈی سے فون کر کے دھمکایا گیا، یعنی وہ کہتے ہیں وہ باجوہ کے حکم پر پنڈی نے درج کروائی کیونکہ ان مقدمات کے اندراج سے پہلے ہمیں پنڈی سے فون کر کے دھمکایا گیا تھا، اور ہماری گفتگو کے وہی حصے جن پر پنڈی کو اعتراض تھا وہی مواد بلوچستان اور سندھ میں درج جھوٹی ایف آئی آر میں استعمال کیا گیا۔ میں اب بھی چاہتا ہوں کہ موجودہ فوجی قیادت اس ایشو کو ایڈریس کرے اور بے بنیاد ایف آئی آر کی بجائے ہمارے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا ازالہ کیا جائے۔ ارشد شریف شہید کر دیا گیا، عمران ریاض لاپتہ کر دیا گیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے بیرون ملک رکھا ہوا ہے۔ وہیں پہ وطن پاکستانیوں کے خلاف غداری کے مقدمات ماضی کی طرح شرمناک ہیں۔ ہمیں توقع ہے کہ جنرل باجوہ کے ذاتی انتقام کی پالیسی کو ادارہ جاری نہیں رکھے گا۔ میرا ایمان ہے کہ زندگی، موت، عزت، ذلت، رزق میرے پروردگار کے اختیار میں ہے۔ دلیل کے ساتھ بات ہو سکتی ہے، طاقت سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ میرے لیے سب سے بڑی تکلیف اپنے وطن سے دوری ہے، اس کے بعد تمام تکلیفیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ میں اپنی امی سے دور ہوں اور اپنے ابا جی سے، اپنی فیملی سے۔ ظلم نے آخر مٹنا ہے، سورج نے طلوع ہونا ہی ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ یہ انہوں نے اس جو ہے وہ آیت کا حصہ بھی لکھا ہے، تو صابر شاکر نے اپنی یہ کہانی بیان کی ہے۔ اب عمران خان جو ہے ان کو ظاہر ہے آئندہ چند ہفتوں کے اندر گرفتار تو کیا جانا ہے، اس لیے ان کے خلاف قانونی جو گھیرا ہے وہ تنگ کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف نیب، اینٹی کرپشن، ایف آئی اے، پولیس، سب جو کیسز ہیں وہ میچور کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن، نگران حکومت، پوری طرح وفاقی حکومت ایکٹیو ہے، اور ساتھ ہی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ظاہر ہے وہ بھی ان کے جو بیانیہ ہے اس کے خلاف ہیں۔ تو سب بظاہر ایک پیج پر عمران خان کو سیاست سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ آج عمران خان کی وزیر اعظم ہونے کی حیثیت سے 3.5 سال کے عام کردار جو ہے وہ اعظم خان جو سابق پرنسپل سیکرٹری ہیں وہ لاپتہ ہو گئے۔ اب یہ آپ نے دیکھا ہے پہلے جو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سے شہباز شریف، ان کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے ڈاکٹر توقیر، ان کے خلاف بھی مقدمات چلتے رہے۔ پھر فواد حسن فواد سابق وزیر اعظم نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری تھے، ان کے خلاف بھی کرپشن کے مقدمات چلتے رہے۔ اعظم خان، ان پر ابھی تک کوئی بھی کرپشن کا الزام نہیں لگا، لیکن اب بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو براہ راست وزیر اعظم اپنے پرنسپل سیکرٹری کے ذریعے کر رہا ہوتا ہے، تو لگتا یہ ہے کہ ان کو جو اٹھا لیا گیا ہے اس کے اندر بہت ساری جو ڈیولپمنٹ ہے وہ آنے والے دنوں کے اندر نظر آ رہی ہے۔ اب ان کو اٹھایا کہاں سے گیا ہے یا لاپتہ ہوئے ہیں؟ ابھی خبر لاپتہ کی ہے، تو لاپتہ کا مطلب ظاہر ہے اٹھانا ہے، اغوا کرنا ہے، جو آج کل اوورآل ہو رہا ہے۔ کوئی ایجنسی، کوئی پولیس، کوئی ایف سی، رینجر، کوئی بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو اعظم خان وہ بہت سارے جو حکومتی معاملات ہیں تقریباً تمام قسم کے، وہ ان کے گواہ ہیں اور ان کی کسی بھی صورت کے اندر گواہی لی جا سکتی ہے۔ اب یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ پرنسپل سیکرٹری اعظم خان لاپتہ ہو گئے۔ اہل خانہ نے تھانہ کوسار کے اندر درخواست دی ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ اعظم خان کل شام کو گھر سے نکلنے کے بعد واپس نہیں آئے۔ یہ 6:30 بجے سے لے کر 7 بجے کا ٹائم ہے، اور F6 سے ان کی ہوئی ہے۔ یہاں پہ اعظم خان کا موبائل نمبر بھی بند ہے، اور درخواست اعظم خان کے بھتیجے کی طرف سے دائر کی گئی ہے۔ دوسری جانب پولیس نے کہا ہے کہ معاملے کی تفتیش ہم کر رہے ہیں۔ اب یہ F6 جو ہے یہ سیکٹر ہے، انتہائی حساس ایریا ہے یہ، اور آپ یوں سمجھیے کہ ریڈ زون کے ساتھ یہ ملحقہ ہے، اور وہاں سے اگر بندہ اس طرح لاپتہ ہو جائے تو بہرحال یہ حیرت انگیز بات ہے۔ تو یہ قاعدہ دیا ہے، اب اس سے یقیناً عمران خان کے خلاف اعظم خان کو استعمال کیا جائے گا۔ بیوروکریٹ ہے سابق، ان کو اتنی نہ تو کوئی جو ہے وہ لڑائی میں شاید وہ پڑیں گے، اور اعظم خان کے خلاف بہت سارے اس وقت تحریک انصاف کے جو اس وقت منحرف اراکین ہیں وہ اس کے مخالف تھے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو انہوں نے بھی
पटड़ी से उतारने की कोशिश की है। तो अब आजम खान हो गया यानी लापता, अगवा या जो भी आपको कहें। लेकिन चंद दिनों से हम देख रहे हैं कि हुकूमती कुछ यूट्यूबर्स और कुछ नाम निहाद सहाफी वो ये खबरें फैला रहे हैं कि जनरल रिटायर फैज हमीद उनको गिरफ्तार कर लिया गया, हाउस अरेस्ट कर दिया गया। अब वो एक साफी ने तो कहा मुजम्मल सोहरावर्दी ने ना वो उठ सकते हैं, ना वो बैठ सकते हैं, ना वो चल सकते हैं, ना कहीं जा सकते हैं, उनको इजाजत लेनी पड़ती है। एक तो ये खबर दी गई। दूसरा एक असद तूर नामी हुकूमती यूट्यूबर है, वो कहते हैं कि जनाब वो गिरफ्तार हो गए हैं। इस तरह की बात उन्होंने की थंबनेल पर भी वैसे भी, और ऐसा तासर दिया कि अब उनके खिलाफ और बहुत सारे और भी लोग हैं फौज के अंदर, उनके खिलाफ जो है वो एक्शन हो रहा है। तो अक्रॉस द बोर्ड इमरान खान के तमाम हमायतियों को जड़ से उखाड़ा जा रहा है। अब इसका एक वाज़ेह मतलब तो ये है, अगर हमायती तो इस वक्त तकरीबन 70-80% पाकिस्तान के जो अवाम है वो तहरीक इंसाफ की हमायत करती है। बहुत सारे लोग जो है वो इमरान खान की वैसे हमायत करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जब वो देखते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट, जरदारी, नवाज शरीफ वो सब एक पेज पर हैं, तो इस चिढ़ की वजह से भी बहुत सारे लोग समझते हैं कि फिर जो है वो उनको देखना चाहिए, इमरान खान को सपोर्ट करना चाहिए। अब जनरल फैज हमीद के हवाले से ये जो खबर है ये फेक निकली है। अब तक की इतलात के मुताबिक और कंफर्म इतलात हैं वो बिल्कुल आज़ाद हैं। वैसे जब एक बंदा हसास जगह पे रहा हो, ISI का DG रहा हो और उसको सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना होता है, रिटायरमेंट के बाद अमूमन DHA के अंदर या जहाँ पे जो है वो हाउस होते हैं, आपको इल्म है, उस एरिया के अंदर उनकी रहायशें होती हैं, उनको प्लाट और कुछ प्रिविलेजेस मिली होती हैं, तो वहाँ उनके घर होते हैं, रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजारते हैं, गप्पे शप्पे लगाते हैं। और फिर जो फैज हमीद है उनका चूंकि अपना आबाई इलाका वो रावलपिंडी से मुल्हिका है, यानी चकवाल लतीफाल गांव है जहां आप मोटरवे पे देखते भी हैं। तो वो वहां पे अभी 3 दिन पहले उनकी जो ममानी है उनकी डेथ हुई है, वो वहां पे मौजूद थे। और जो कामरान यूसुफ हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनकी उनके साथ मुलाकात भी हुई है, कोई इस तरह की बात नहीं है। फिर अभी 2 दिन पहले एक और शादी हुई है रावलपिंडी के अंदर, वहां भी वो शरीक हुए हैं। तो एक बंदा खुशी गमी में शरीक हो रहा है, डॉक्टर के पास भी जा रहा है, लोगों से मिल भी रहा है। बाकी जो सियासत के अंदर अभी कोई ऐसी डिस्कशन करना, उस पे ऑलरेडी उन पर पाबंदी है, जैसे उन पे है, बाजवा साहब पे भी है। तो अब ये इसी तरह का मामला है, ज्यादा वो बिल्कुल खुल के सामने आ गए। जनरल फैज हमीद, आइनी शहीदीन ने उनको देखा है। ये खबर बिल्कुल 1-2-4 महीने के बाद इस तरह की हवाई गुलशरी उड़ाई जाती है। तो अगर जनरल फैज हमीद मुल्ज़म है और उन्होंने कोई गलत की है तो उनको सजा होनी चाहिए, ट्रायल होना चाहिए, लेकिन जनरल बाजवा साहब का भी होना चाहिए। कोई भी मुकद्दस गाय नहीं होनी चाहिए। तो ये जो खबर है इसका ड्राफ्ट सीन हो गया है, इसको वैसे ही एक हवा बना के जो है वो पेश किया गया है। कोई गिरफ्तारी नहीं है, कोई नजरबंदी नहीं है, बल्कि मामूल की वो एक्टिविटीज कर रहे हैं। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।